ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے. آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے، 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا، وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے. اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ. دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں، اور ان پر حکومت کرنے کا حق، کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی، یہ اسلام کی روشنی میں. اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے، ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، آپ نہ مانے اسلام کو، لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا. 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن ممالک کی لکیریں کھنچ چکی تھیں، پوری دنیا کا معاہدہ ہے، پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی بولو نا نہیں لڑ سکتے. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے. ہم کو صرف ستایا نہیں
بے انتہا ستایا، اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں۔ ہمیں